بسم اللہ الرحمن الرحیم إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. شیمونا کود کر گھوڑے سے اتری. وہ مزمل آفندی ہی تھا. بلا شک و شبہ وہ مزمل تھا. نظر کا دھوکہ نہیں تھا اور یہ خواب بھی نہیں تھا. شیمونا بازو پھیلا کر مزمل کی طرف دوڑی اور مزمل اسی کی طرح بازو پھیلا کر اس طرف آیا. پھر دونوں ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑے گئے جیسے وہ ایک جسم ہو گئے ہوں. میں ہر روز کہتی تھی کہ میرا مزمل زندہ ہے. شیمونا یہی الفاظ کہی جا رہی تھی. شیمونا کی جذباتی کیفیت اور بے تابی کا یہ عالم تھا جیسے ماں کو اس کا کھویا ہوا بچہ مل گیا ہو. وہ مزمل کو اپنے بازوؤں سے نکلنے نہیں دے رہی تھی. بچھڑے ہوئے دو دلوں کو اس بے تابی اور دیوانگی سے ملتا ہوا دیکھ کر سورج افق کے پیچھے چھپ گیا اور ان پر شام کا پردہ ڈال دیا. رات شیمونا مزمل کو اپنے گھر لے گئی. مزمل کو اسی گھر میں آنا تھا. شیمونا کی ماں میمونہ نے بھی مزمل کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. میں ابھی وزیر اعظم نظام الملک کو اطلاع دیتی ہوں، میمونہ نے کہا. وہ سن کر بہت خوش ہوں گے کہ مزمل واپس آ گیا ہے. یہاں تو سب یقین کیے بیٹھے تھے کہ تم قتل ہو چکے ہو. نہیں، مزمل نے کہا، اسے کوئی اطلاع نہیں دے گا. میں خود اس کے پاس جاؤں گا. میمونہ نے مزمل اور شیمونا کو تنہا بیٹھنے کے لیے یوں کہا کہ نیند کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی. شیمونا یہی چاہتی تھی. وہ مزمل کو اپنے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر لیا. وہ مزمل سے سننا چاہتی تھی کہ خلجان میں اس پر کیا بیتی ہے. وہ محسوس کر رہی تھی کہ مزمل ذرا رک رک کر اور کچھ سوچ سوچ کر بات کرتا ہے. سلطان اور وزیر اعظم نظام الملک کہتے تھے کہ مزمل باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے. شیمونا نے کہا، میں کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے اور وہ واپس آئے گا. یہ لوگ نہیں مانتے تھے. احمد اوزال بھی یہی کہتا تھا. نظام الملک چاہتا ہی یہی تھا کہ میں قتل ہو جاؤں. مزمل نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا. اب دیکھنا کون کس کے ہاتھوں قتل ہوگا. کیا کہہ رہے ہو؟ شیمونا نے کہا. میں محسوس کر رہی ہوں کہ وہاں تم پر بہت بری گزری ہے جس کا تمہارے دماغ پر بہت برا اثر معلوم ہوتا ہے. کس کے قتل کی بات کر رہے ہو؟ بہت بری نہیں شیمونا، مزمل نے کہا. مجھ پر بہت اچھی گزری ہے. میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں اور میرا دماغ روشن ہو گیا ہے. میں حسن بن صباح کو قتل کرنے گیا تھا. وہاں جا کر مجھ پر یہ راز کھلا کہ میں نے حسن بن صباح کو نہیں بلکہ کسی اور کو قتل کرنا ہے. میں نے بہت سوچا لیکن یہ راز مجھ پر نہیں کھل رہا تھا کہ وہ کون ہے جس نے میرے ہاتھوں قتل ہونا ہے. مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں نے کسی کو قتل ضرور کرنا ہے. کچھ دنوں بعد یہ راز بھی کھل گیا. وہ شخص آنکھوں کے سامنے آ گیا جس کا خون میرے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے. کون ہے وہ؟ شیمونا نے گھبرا کر پوچھا. نظام الملک، مزمل نے کہا. مزمل؟ شیمونا نے اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا. کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نظام الملک کو قتل کرو گے؟ شیمونا. مزمل نے شیمونا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اور اسے اپنے قریب کر کے کہا. اندازہ کرو کہ تمہاری محبت میرے دل اور روح میں کتنی گہری اتری ہوئی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا راز بتانے لگا ہوں جو مجھے کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے تھا. تمہارے بغیر میں ایک قدم نہیں چل سکتا. میں کسی اور ارادے سے خلجان گیا تھا لیکن اب میں کسی اور ارادے سے علموت سے آیا ہوا ہوں. کھل کر بات کرو مزمل، شیمونا نے کہا. میں نے اپنی جان تمہارے لیے وقف کر رکھی ہے. یہ راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں گی. میں تم سے یہ سننا چاہتی ہوں کہ تم پر وہاں کیا گزری ہے. وہاں مجھ پر جو گزری ہے وہ اچھی گزری ہے، مزمل نے بڑے سنجیدہ اور کچھ طنزیہ سے لہجے میں کہا. بلکہ بہت اچھی گزری ہے. وہاں تک تو میں اندھیرے میں پہنچا تھا. یہ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری روح اب تک بھٹکتی رہی ہے. وہاں میری روح کو روشنی ملی. پھر مجھے پتہ چلا اور میں نے صاف دیکھا
کہ دوست کون اور دشمن کون ہے۔ میرے خیالات اور میرے عقیدے بدل گئے۔ اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی تو وہ یہ تھی کہ مجھے شیمونا سے محبت ہے، اور میرا دل اس تبدیلی کو بھی قبول نہیں کرے گا کہ میرا دل شیمونا کی محبت کو نکال دے۔ شیمونا مزمل کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی، مگر وہ زیادہ غور ان تاثرات پر کر رہی تھی جو مزمل کے چہرے پر آ جا رہے تھے۔ اس نے ایسے تاثرات مزمل کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں گی مزمل، شیمونا نے کہا۔ میرے جسم سے جان نکل سکتی ہے، یہ راز نہیں نکلے گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نظام الملک جیسے عظیم آدمی کو کیوں قتل کرو گے؟ عظیم انسان، مزمل نے کہا۔ عظیم نظام الملک نہیں، حسن بن صباح عظیم ہے۔ میں اسے قتل کرنے چل پڑا تھا، لیکن وہاں جا کر میں نے محسوس کیا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس عظیم شخصیت کے پاس آنے کا ایک بہانہ مل گیا تھا۔ شیمونا لرز کے رہ گئی، لیکن اس نے اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ مزمل کو پتہ چلنے دیا کہ اس کا رد عمل کس قدر شدید ہے، جسے برداشت کرنا اس کے لیے محال ہے۔ ایک بات بتاؤ مزمل، شیمونا نے پوچھا، نظام الملک کو کب قتل کرو گے؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تم جلد بازی نہ کر بیٹھو۔ تم نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں موقع پیدا کر دوں گی اور تم اپنا کام کر گزرنا، لیکن میں موقع ایسا پیدا کروں گی کہ تم اسے قتل بھی کر دو اور پکڑے بھی نہ جاؤ۔ ہاں شیمونا، مزمل نے کہا، مجھے تم پر اعتماد ہے اور مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم میرے اس کام میں میری مدد کرو گی۔ تم موقع پیدا کرو۔ مزمل افندی بڑے لمبے سفر سے آیا تھا، اس لیے تھکا ہوا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ شیمونا اٹھی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہ بتایا۔ شیمونا ساری رات سو نہ سکی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مزمل کو باطنیوں نے پکڑ لیا تھا، لیکن قتل کرنے کے بجائے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اسے قاتل ہی رہنے دیا جائے، لیکن وہ قتل کسی اور کو کرے۔ شیمونا حسن بن صباح کے ساتھ رہ چکی تھی۔ وہ حسن بن صباح کی منظور نظر داشتہ تھی۔ وہ قدرتی طور پر غیر معمولی ذہانت کی لڑکی تھی۔ اس نے حسن بن صباح سے کئی ایک راز لیے تھے، اور حسن بن صباح اسے راز دے بھی دیتا تھا، کیونکہ وہ شیمونا کے حسن و جوانی کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا تھا۔ خود شیمونا اپنے حسن کو بڑی خوبی اور کامیابی سے استعمال کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حسن بن صباح کے پاس ایسے حربے اور طریقے ہیں کہ وہ پتھر کو بھی موم کر لیتے ہیں۔ وہ کسی بھی شخص کو ایک خاص عمل میں سے گزار کر اس کی سوچیں، اس کے ارادے اور اس کے عقیدے یکسر بدل دیتے تھے۔ اس کے سامنے دو آدمیوں پر یہ عمل کیا گیا تھا۔ یہ کوئی جادو یا روحانی عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نفسیاتی طریقہ کار تھا۔ شیمونا جان گئی کہ مزمل کا جسم اور اس کا نام نہیں بدلا جا سکا۔ اس کے کردار کو اور اس کے عقیدے کو اور اس کے ارادوں کو بالکل الٹ کر دیا گیا ہے۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس عمل کے لیے خاصا عرصہ تھا۔ اسے نظام الملک کے قتل کے لیے واپس بھیجا گیا ہے، اور یہ شخص عزم لے کر آیا ہے کہ نظام الملک کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح مزمل افندی اٹھا۔ شیمونا خود ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں گئی اور دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ اب میری بات سنو مزمل، شیمونا نے کہا، میں نے اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتائی اور تم بھی نہ بتانا۔ نظام الملک سے ملے ہوئے مجھے کچھ دن گزر گئے ہیں۔ میں ابھی اس کے پاس جا رہی ہوں اور کچھ جذباتی سی باتیں کروں گی کہ میں اسے صرف ملنے آئی ہوں۔ میں اسے اسی طرح 2-3 مرتبہ ملوں گی، اور مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے جذبات میں الجھا لوں گی، اور پھر میں ایک دن اسے باہر لے جاؤں گی۔ تمہیں پہلے بتا دوں گی، تم نے کوئی اور اوچھی اور الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی۔ میرے آخری اشارے کا انتظار کرنا ہے۔ مزمل افندی کے چہرے پر سکون اور اطمینان کا تاثر آ گیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی شیمونا۔ مزمل نے شیمونا کو اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے کر کہا، تم تصور میں نہیں لا سکتی کہ میں یہ کام کر چکا تو تمہیں کس جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم موقع پیدا کرو، میں تمہارے آخری اشارے کا انتظار کروں گا۔ شیمونا کو بہت دکھ ہوا کہ مزمل جیسا پیارا اور جذبے والا آدمی اور دین اسلام پر اپنا آپ بھی قربان کرنے والا یہ خوبرو نوجوان
کس طرح ضائع ہو گیا ہے۔ اس نے مزمل پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے کتنا دکھ پہنچا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر بڑی ہی جان فزا مسکراہٹ قائم رکھی۔ وہ ناشتے کے بعد کمرے سے نکل آئی، ماں سے کہا کہ وہ برتن اٹھا لے، اور وہ خود کمرے سے نکل گئی۔ وہ نظام الملک سے ملنے جا رہی تھی۔ نظام الملک گھر ہی میں مل گیا۔ وہ ابھی ابھی ناشتے سے فارغ ہوا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ شیمونا آئی ہے، تو اس نے اسے بلا لیا اور سوچا کہ یہ لڑکی آج پھر ضد کرنے آئی ہے کہ 2-3 آدمیوں کو خلجان اور علمود بھیجو جو مزمل کو ڈھونڈ لائیں، اور اس نے شیمونا کو اس خیال سے بلا لیا تھا کہ اسے بہلائے پھسلائے اور اس کے دل سے مزمل کو نکالنے کی کوشش کرے۔ آؤ شیمونا، نظام الملک نے کہا، بیٹھو۔ آج شاید تمہیں پھر مزمل یاد آ رہا ہے یا خواب میں آیا ہوگا۔ نہیں محترم، شیمونا نے کہا، وہ خواب میں نہیں آیا بلکہ وہ حقیقت میں آ گیا ہے۔ کل شام وہ زندہ و سلامت میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ کیا تمہارا دماغ حاضر ہے شیمونا؟ نظام الملک نے اس طرح کہا جیسے اسے شک ہوا ہو کہ یہ لڑکی دماغی توازن کھو بیٹھی ہے۔ وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ کچھ بتاتا ہے کہ اس پر کیا بیتی ہے؟ محترم، شیمونا نے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا۔ کہیں وہ سیدھا آپ کے پاس پہنچ گیا، ورنہ بات کچھ اور بن جاتی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ نظام الملک نے پوچھا۔ کیا بات بن جاتی؟ معلوم ہوتا ہے تم ذہنی طور پر بہت پریشان ہو۔ ہاں محترم، شیمونا نے کہا، میں ساری رات سوئی نہیں۔ میں تمہید باندھے بغیر یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے جس کو حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے واپس آیا ہے۔ مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے، نظام الملک نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ حسن بن صباح کے پاس ایسا جادو ہے جو مزمل جیسے جوانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ مزمل پر بھی یہی جادو چل گیا ہوگا۔ محترم، شیمونا نے کہا، آپ نے تو صرف سنا ہے کہ حسن بن صباح کے پاس کوئی ایسا جادو ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جادو چلتا دیکھا ہے۔ یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی، لیکن فوری طور پر یہ سوچیں کہ مزمل کا کیا کیا جائے۔ اسے اس طرح آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں اسے محبت کی زنجیروں میں باندھ کر رکھ سکتی ہوں، لیکن یہ زنجیریں کسی وقت کچی بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی وقت وہ آپ پر قاتلانہ حملہ کر دے۔ میں ڈرتی ہوں ایسا ہو جائے گا۔ آپ دانش مند ہیں، میں آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ایک مشورہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو مزمل کو قید میں بند کر دیں۔ نہیں شیمونا، نظام الملک جو عقل و دانش کے لیے مشہور تھا بولا، میں اتنا خوبصورت جوان اور اتنا جذبے والا جوان ضائع نہیں کروں گا۔ اسے کچھ دنوں کے لیے آزاد رکھنا پڑے گا، لیکن میں اس کے لیے ایک جواز پیدا کر دوں گا۔ جس طرح اسے حسن بن صباح نے اپنے مقصد کے لیے حربہ اور اعلی کار بنایا ہے، اسی طرح میں اسے واپس لاؤں گا اور اسے ویسا ہی مرد مومن بناؤں گا جیسا یہ تھا۔ اندازہ کرو شیمونا، اس نے اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کو دل سے اتار دیا تھا اور ایک عزم لیے ہوئے تھا کہ حسن بن صباح کو قتل کرے گا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ حسن بن صباح کو ایک انسان سمجھ کر قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ ایک باطل نظریے اور ابلیسیت کا گلا کاٹنا چاہتا تھا۔ میں اسے صراط مستقیم پر لاؤں گا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کھیل کھیلنا پڑے گا۔ میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالوں گا۔ اگر اس کھیل میں نے کچھ کرنا ہے تو مجھے بتا دیں، شیمونا نے کہا۔ تمہارے ذمے ایک کام ہے، نظام الملک نے کہا۔ آج شام اسے میرے پاس بھیج دو۔ اسے کہنا کہ میں فلاں کمرے میں اکیلا ہوں گا۔ اسے یقین دلانا کہ نظام الملک کو قتل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ قتل کرنے کا طریقہ یہ بتانا کہ نظام الملک جب پیٹ پھیرے تو خنجر نظام الملک کی پیٹ میں اتار دینا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ نہیں محترم وزیر اعظم، شیمونا نے کہا، میں ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کھیل ہی کھیل میں خنجر آپ کے دل میں اتر جائے۔ تم اسے بھیج دینا، نظام الملک نے کہا۔ میں چوکنا رہوں گا، تم جاؤ۔ شیمونا واپس آئی اور اس نے مزمل کو ویسے ہی بتایا جیسے نظام الملک نے اسے بتایا تھا۔ شیمونا نے مزمل سے کہا کہ آج موقع ہے، یہ کام آج ہی کر گزرو۔ نظام الملک نے شیمونا کو وہ کمرہ دکھا دیا تھا۔ وہ کمرہ ایسا تھا
جس کا تعلق اتنے بڑے مکان کے دوسرے کمروں کے ساتھ نہیں تھا۔ نظام الملک صرف اس وقت اس کمرے میں بیٹھا کرتا تھا جب اسے کسی پیچیدہ مسئلے پر غور کرنا ہوتا تھا۔ کوئی بھی اس کام میں خلل نہیں ہو سکتا تھا۔ شام کو مزمل آفندی اپنے کپڑوں کے اندر خنجر چھپائے نظام الملک کے ہاں چلا گیا۔ دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا۔ یہ بھی اس کھیل کا ایک حصہ تھا کہ دربان ہٹا دیے گئے تھے۔ شیمونا نے مزمل کو وہ خاص کمرہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ مزمل اس گھر میں زخمی حالت میں بھی رہ چکا تھا، پھر اس گھر میں وہ صحت یاب ہوا تھا، اس لیے وہ اتنی بڑی حویلی سے واقف تھا۔ وہ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا اور دستک دی۔ نظام الملک نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر مزمل کھڑا تھا۔ نظام الملک نے اسے گلے لگا لیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ وہ زندہ واپس آ گیا ہے۔ اسے کمرے میں لے جا کر اشارہ کیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ نظام الملک نے اس کی طرف پیٹ کی اور 2-3 قدم آگے کو چلا۔ اسے معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا۔ مزمل جو ابھی بیٹھ ہی رہا تھا تیزی سے کھڑا ہو گیا اور اسی تیزی سے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور نظام الملک کی پیٹھ پر مارنے کے لیے اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا۔ جب اس کا ہاتھ خنجر مارنے کے لیے آگے ہوا تو اسی تیزی سے نظام الملک پیچھے کو مڑا اور اس نے خنجر والے ہاتھ کی کلائی اپنے ہاتھ پر روک لی اور اس کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے زور سے جھٹکا دیا تو مزمل اس کے جسم کے ساتھ لگ گیا۔ نظام الملک نے نیچے سے اپنا گھٹنا اوپر کو مارا جو مزمل کے پیٹ میں لگا۔ مزمل درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ نظام الملک نے اس کی کلائی دونوں ہاتھوں سے مروڑی۔ مزمل اس طرف گھوما۔ نظام الملک نے ایسا داؤ کھیلا کہ مزمل پیٹ کے بر فرش پر گرا اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ نظام الملک نے اپنا پاؤں گرے ہوئے مزمل کی شاہ رگ پر رکھ کر پورے جسم کا زور ڈالا۔ مزمل تڑپنے لگا۔ نظام الملک نے اپنے آواز کا اشارہ مقرر کر دیا تھا جو اس نے دیا۔ اس کے دونوں دربان دوڑے آئے اور آگے یہ منظر دیکھا۔ خنجر فرش پر پڑا تھا اور مزمل نظام الملک کے پاؤں کے نیچے تھا۔ دربانوں نے مزمل کو پکڑ لیا۔ لے جاؤ، نظام الملک نے کہا، قید خانے میں بند کر دو، میں اسے کل دیکھوں گا۔ دربانوں نے رسیوں سے مزمل کے ہاتھ باندھ دیے اور اسے لے گئے۔ نظام الملک بوڑھا آدمی تھا۔ اس میں اگر طاقت تھی تو وہ عقل و دانش کی اور ایمان کی طاقت تھی۔ وہ مزمل جیسے گھٹے ہوئے جوان آدمی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اس کی روحانی قوتیں بیدار تھیں۔ پھر وہ صرف عالم دین ہی نہ تھا، وہ سالار بھی تھا۔ تیغ زنی اور تیر اندازی میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اسی روز سلطان ملک شاہ کو یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ مزمل کو واپس اپنی طرف لے آئے گا۔ سلطان مکرم، نظام الملک نے کہا، اب ہمیں علمود پر فوج کشی کرنی پڑے گی۔ اس باطل کو فوجی طاقت سے ہی کچلا جا سکتا ہے۔ حملہ آور فوج کا سپہ سالار میں خود ہوں گا۔ آپ کی اجازت چاہیے۔ ہاں خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا، آپ کو اجازت ہے۔ مزمل آفندی کو جب گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے قید خانے میں لے گئے اور اسے ایک کوٹھری میں بند کر دیا تو اس نے سلاخوں کو پکڑ کر زور زور سے ہلانا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تم مجھے قبر میں دفن کر دو تو بھی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے نکل آؤں گا۔ مزمل یہی الفاظ دہرائے جا رہا تھا۔ نظام الملک نے جب حکم دیا تھا کہ مزمل آفندی کو قید خانے میں ڈال دو تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اسے کل دیکھوں گا۔ اگلے روز اس نے قید خانے میں جانے کا ارادہ کیا تو اسے خیال آیا کہ پہلے معلوم کر لیا جائے کہ مزمل کس حال میں ہے اور اس کا رد عمل اور رویہ کیا ہے۔ نظام الملک نے قید خانے میں ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ معلوم کر کے آئے کہ مزمل کس حالت میں ہے۔ کچھ وقت بعد اس نے بتایا کہ مزمل رات بھر جاگتا، چیختا اور چلاتا رہا اور اب بھی وہ اسی کیفیت میں تھا۔ کیا کہتا ہے؟ نظام الملک نے پوچھا۔ کہتا ہے کہ نظام الملک کو قتل کر کے مروں گا، قید خانے سے آنے والے آدمی نے جواب دیا۔ نظام الملک کو شیمونا نے تفصیل سے بتایا تھا کہ حسن بن صباح کے ہاں کس طرح لوگوں کے دماغوں اور دلوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے سانچے میں ڈھال لیا جاتا ہے اور کس طرح انہیں قاتل بنا دیا جاتا ہے۔ نظام الملک نے اپنے ایک خاص معتمد کو بلایا اور اسے سرگوشیوں میں کچھ ہدایات دے کر بھیج دیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد نظام الملک نے اپنے ملازم کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ طبیب نجم کو اپنے ساتھ لائے۔ جس طبیب کو نظام الملک نے بلایا تھا
اس کا پورا نام نجم بن انجم مدنی تھا۔ وہ ضعیف العمر آدمی تھا، مرو میں ہی نہیں اور سلطنت سلجوقیہ میں ہی نہیں بلکہ دوسری بادشاہیوں اور دور دور کے علاقوں میں بھی اس کی شہرت تھی۔ اسے سلجوقی سلطان کچھ ایسے اچھے لگے کہ وہ یہیں کا ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ اسلام کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی تھا۔ وہ اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ اب کم ہی کبھی باہر نکلتا اور عام قسم کی بیماریوں کے مریضوں کو دیکھنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، اور نہ اس میں اتنی ہمت رہی تھی۔ لیکن وہ آرام بھی نہیں کرتا تھا، کیمیا گری اور تجربات میں لگا رہتا تھا۔ اسے جو ہی نظام الملک کا پیغام ملا وہ سواری پر بیٹھا اور نظام الملک کے پاس پہنچ گیا۔ نظام الملک کو اطلاع ملی کہ طبیب اجم مدنی کی سواری آئی ہے تو وہ باہر کو دوڑ پڑا اور طبیب کا استقبال اس طرح کیا جس طرح اس نے سلطان ملک شاہ کا کبھی نہیں کیا تھا۔ محترم طبیب، نظام الملک نے کہا، مجھے خود آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ وزیر اعظم، طبیب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ بیان کر دیں؟ نظام الملک حسن توسی نے طبیب کو مزمل آفندی کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ اس نے طبیب کو تفصیل سے بتایا کہ مزمل آفندی اس کے پاس کس جذبے سے اور کس طرح یہاں پہنچا تھا، اور پھر اس نے ایک جنگ میں کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور پھر اس نے طبیب کو تفصیل سے بتایا کہ مزمل آفندی نے اپنے جینے کا یہی ایک مقصد بنا لیا تھا کہ وہ حسن بن صبح کو قتل کرے گا۔ پھر اس نے طبیب کو بتایا کہ مزمل حسن بن صبح کے قتل کے ارادے سے چلا گیا تھا، لیکن 40-42 روز بعد واپس آیا تو اس کی شکل و صورت اور چال ڈھال تو وہی تھی، لیکن وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ نظام الملک نے کہا، یہ تو مجھے قبل از وقت معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مجھے قتل کرے گا، اس لیے میں بچ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے یہ موقع میں نے خود فراہم کیا تھا کہ وہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرے۔ نظام الملک نے شیمونا کا حوالہ دے کر طبیب کو تفصیل سے بتایا کہ اس لڑکی نے اسے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ مزمل مجھ پر قاتلانہ حملہ کرے گا۔ نظام الملک نے طبیب کو شیمونا کے متعلق بھی سب کچھ بتایا اور اسے قاتلانہ حملے کا اور مزمل کی گرفتاری کا واقعہ سنایا۔ کیا وہ اس لڑکی شیمونا کو چاہتا ہے؟ طبیب نے چونک کر پوچھا۔ چاہتا ہی نہیں محترم طبیب، نظام الملک نے جواب دیا، وہ تو اس لڑکی کو عشق کی حد تک چاہتا ہے، اور اگر کسی انسان کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو مزمل اس لڑکی کے آگے سجدہ کر دیتا۔ اس لڑکی کو یہیں بلا لو، طبیب نے کہا۔ آپ نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ کیا آپ اس شخص مزمل آفندی کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں؟ اس کی قسمت کا فیصلہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، نظام الملک نے کہا۔ فیصلہ کرنا ہوتا تو مجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، میں اسے اسی وقت اپنے محافظوں کو حکم دے کر قتل کروا دیتا اور کہتا کہ اس کی لاش کو دفن نہیں کرنا، باہر پھینک دو کہ اسے کتے اور گدھ کھا جائیں۔ لیکن محترم طبیب، میں مزمل آفندی جیسے قیمتی جوان سال اور خوبرو آدمی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں شاید آپ کو اچھی طرح بتا نہیں سکتا کہ اس جوان سال آدمی میں اسلام کی کس قدر شدید اور جذباتی محبت ہے۔ میرا ایک مقصد تو یہ ہے کہ میں اسے واپس اپنی اصلی حالت میں لے آؤں گا۔ دوسرا مقصد یہ ہے جو صرف آپ پورا کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اسے حسن بن صبح کے ہاں کسی ایسے عمل سے گزارا گیا ہے جس نے اس کے دل و دماغ کو الٹا کر دیا ہے۔ اس کی نگاہ میں دوست دشمن بن گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ باطنی کس طرح اچھے بھلے انسان کو اپنوں کا ہی قاتل بنا دیتے ہیں۔ عزیز نظام الملک، طبیب نے کہا، آپ نے یہ بات آج سوچی ہے، میں بڑے لمبے عرصے سے اس مسئلے پر کام کر رہا ہوں۔ ایک مدت گزری مجھے پتہ چلا ہے کہ باطنی لوگوں کی سوچوں پر اور خیالوں پر قابض ہو کر انہیں مکمل ابلیس اور مکمل انسان کش بلکہ آدم خور بنا رہے ہیں۔ میں نے اپنے آدمی وہاں بھیجے جنہوں نے مجھے کچھ ضروری باتیں بتائیں۔ یہ حشیش کا کمال ہے، اور پھر یہ کمال ہے ان لوگوں کا، یعنی ان باطنیوں کے اپنے دماغ کا، کہ انہوں نے انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری کو استعمال کیا ہے۔ محترم طبیب، نظام الملک نے کہا،
یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کس طرح لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرتے ہیں اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ ہے؟ جی ہاں، طبیب نے جواب دیا، اس کا توڑ میں نے سال ہا سال کی محنت سے تیار کیا ہے، لیکن میرے عزیز نظام الملک، ہم صرف اس شخص کو واپس اس کی اصلیت پر لا سکیں گے جو مزمل جیسا اکا دکا ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ حسن بن صباح اور اس کے ابلیسی گروہ نے اپنے زیر اثر علاقوں میں اجتماعی طور پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ اس کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں۔ ہاں، آپ کے پاس اس کا علاج موجود ہے، وہ کریں اور اس ابلیسی فتنے کو ختم کریں۔ یہ ہے فوج کشی۔ حملہ کریں، حسن بن صباح، احمد بن غتاش اور اس کے خاص گروہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور اس کے بعد اسلام کی تبلیغ کریں۔ یہ تو ہم کر رہے ہیں، نظام الملک نے کہا۔ میں نے سلطان ملک شاہ سے حملے کی اجازت لے لی ہے اور اس حملے کی قیادت میں خود کروں گا، لیکن آپ کو بہت کچھ سوچ کر قدم اٹھانا پڑے گا، طبیب اجم مدنی نے کہا۔ میں نے کسی زمانے میں قلعہ علمود دیکھا تھا، اب تو سنا ہے کہ اس کے دفاعی انتظامات اور زیادہ مضبوط کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قلعہ بلندی پر ہے۔ ہاں محترم طبیب، نظام الملک نے کہا، یہ فوجی اور جنگی مسئلے ہیں، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ اتنا کریں کہ مزمل آفندی کے دماغ کو اس کی اصلی حالت میں لے آئیں۔ قید خانے کی ایک کوٹھری میں مزمل آفندی چیخ چلا کر تھک گیا تھا اور دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ دروازوں کی سلاخوں کے باہر ایک آدمی آ کر رک گیا۔ مزمل، اس آدمی نے سرگوشی کی۔ مزمل نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ مزمل آفندی، اس آدمی نے اب ذرا بلند سرگوشی کی۔ یہاں آؤ۔ مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ مزمل آفندی نے گرج کر کہا۔ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں… آہستہ بولو احمق آدمی، اس آدمی نے ذرا اور بلند سرگوشی میں کہا۔ میں تمہارا دوست ہوں، یہاں آؤ۔ مزمل آفندی سلاخوں کے قریب آ کر اس آدمی کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے آج صبح پتہ چلا ہے کہ تمہیں قید کر دیا گیا ہے، اس آدمی نے کہا۔ میں تمہیں یہاں سے فرار کرا دوں گا۔ خاموشی سے یہاں بیٹھے رہو، انہیں تنگ نہ کرو، ورنہ یہ تمہیں اتنا مارے پیٹیں گے کہ تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم علمود سے کیوں یہاں آئے تھے۔ تمہیں جن لوگوں نے بھیجا ہے، میں ان کا جاسوس ہوں اور مجھے ہر بات کا علم ہے۔ اس قید خانے میں میرا اثر و رسوخ چلتا ہے۔ میں بھی نظام الملک کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا، لیکن علمود سے امام حسن بن صباح کا پیغام ملا کہ یہ کام مزمل آفندی کرے گا۔ مجھے یہ فرض سونپا گیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، اور تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو میں تمہیں اس میں سے نکالوں۔ تم آرام سے اور مکمل خاموشی سے یہاں بیٹھے رہو۔ تمہیں یہاں سے نکلوانا اور واپس علمود بھیج دینا میرا کام ہے۔ کیا میں نظام الملک کو قتل کر سکوں گا؟ مزمل نے پوچھا۔ پہلا کام تمہیں یہاں سے فرار کرانا ہے، اس آدمی نے کہا۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ نظام الملک کو قتل کرنے کا موقع مل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر 2 یا 3 دن موقع نہ ملا تو تمہیں واپس علمود بھجوا دیں گے اور موقع پیدا کر کے تمہیں واپس لے آئیں گے۔ ایک کام کر سکتے ہو، مزمل آفندی نے کہا۔ شیمونا نام کی ایک لڑکی یہاں ہے۔ ہاں مزمل، اس آدمی نے کہا، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ بھی کیا جاسوسی ہوئی کہ میں شیمونا کو نہ جان سکتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت وہ نظام الملک کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک تو ہے، مزمل نے کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے بھی پریشان کیا جا رہا ہو؟ نہیں، اس آدمی نے کہا، اسے کوئی پریشانی نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اسے بھی مشکوک سمجھا گیا ہوتا تو اسے تمہارے ساتھ ہی قید خانے میں پھینک دیا گیا ہوتا۔ تم چاہو گے تو اسے بھی یہاں سے نکلوا کر تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ مزمل آفندی یوں مطمئن ہو گیا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر پانی پھینک دیا گیا ہو۔ اب تمہارے کھانے پینے کا انتظام میرے ہاتھ میں ہوگا، اس آدمی نے کہا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں خود تمہیں کھانا دینے آیا کروں گا۔ اگر میں نہ آ سکوں تو جو کوئی آدمی جو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے لائے وہ آرام اور اطمینان سے لے کر کھا لینا۔
یوں ظاہر کرو جیسے تم اندر سے مر گئے ہو، اور اب تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرو گے۔ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ہاں میرے بھائی، مزمل نے کہا، میں تم پر بھروسہ کروں گا۔ تم جاؤ، لیکن میرے فرار کا انتظام جلدی کرو۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ نظام الملک کو قتل کر کے واپس علمود جاؤں۔ ایسا ہی ہوگا مزمل، اس شخص نے کہا، اور وہ چلا گیا۔ شیمونا نظام الملک کے خاص کمرے میں بیٹھی طبیب نجم مدنی کو سنا رہی تھی کہ وہ جب حسن بن صباح کے ساتھ تھی تو کیا کیا طریقے استعمال کر کے اپنے مطلب کے لوگوں کو اپنا اعلی کار بنایا جاتا تھا۔ شیمونا نے طبیب کو یہ بھی بتایا کہ اسے اور اس جیسی لڑکیوں کو تربیت دے کر استعمال کیا جاتا تھا۔ محترم بزرگ، شیمونا نے کہا، حسن بن صباح کے پاس جادو بھی ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ جادو اس نے احمد بن قتاش سے سیکھا ہے، لیکن یہ جادو کم ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بجائے ایک اور جادو استعمال کیا جاتا ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ جادو میں ہوں، مجھے دیکھ لیں۔ میں نے یہ جادو اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے چلایا بھی ہے اور چلتا دیکھا بھی ہے۔ تو اب میری بات سنو شیمونا، طبیب نجم نے کہا، اب تمہیں یہی جادو مزمل آفندی پر چلانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا جادو آسانی سے چل جائے گا، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ تم سے دلی نہیں بلکہ روحانی محبت کرتا ہے۔ ہاں میرے بزرگ، شیمونا نے کہا، مزمل کو واپس اسی مقام پر لانے کے لیے میں تو اپنی جان بھی قربان کر دوں گی۔ آپ مجھے کہیں گے کہ اپنی جان دے دو تو مزمل اپنی اصلیت میں آ جائے گا، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایسی ضرورت نہیں پڑے گی، طبیب نے کہا، میں تمہیں کچھ باتیں اور کچھ طریقے بتاؤں گا، تم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس زمانے میں برین واشنگ کی اصطلاح سے کوئی واقف نہیں تھا، لیکن برین واشنگ کا عمل موجود تھا، اور حسن بن صباح برین واشنگ کا غیر معمولی طور پر ماہر تھا، اور اس نے جو طریقے وضع کیے تھے انہیں آج کے ماہرین نفسیات اور ڈاکٹر بھی مستند مانتے ہیں۔ میرے عزیز نظام الملک، طبیب نجم مدنی نے خواجہ حسن توسی سے کہا، اللہ نے ہر جاندار کا جوڑا پیدا کیا ہے، نر اور مادہ۔ کیا آپ نے جانوروں کو دیکھا نہیں کہ ایک مادہ کی خاطر وہ ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں؟ انسان کو خدا نے عقل دی ہے، جذبات دیے ہیں اور کچھ حصیں دی ہیں، اس لیے انسانی نر اور مادہ ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے سوچ لیتے ہیں کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ مرد کی فطرت میں عورت کی طلب بڑی شدید ہوتی ہے۔ مرد نے جب بھی دھوکہ کھایا، عورت کے ہاتھوں کھایا۔ اس لڑکی شیمونا جیسی عورت ایک دلکش نشہ بن کر اپنی پسند کے آدمی پر طاری ہو جاتی ہے۔ اگر عورت خود غرض ہے اور وہ اپنی پسند کے مرد سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، مثلاً اس کے مال و اموال پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، تو وہ اپنی نسوانیت کے نشے کے ساتھ کوئی اور نشہ بھی شامل کر لیتی ہے جو وہ دھوکے سے اس شخص کو دیتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ پیار و محبت کی ایسی ایسی مصنوعی حرکتیں کرتی ہے کہ اس کے چنگل میں آیا ہوا مرد اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے۔ حسن بن صباح یہی نسخہ استعمال کر رہا ہے۔ میں اس کی عقل کی تعریف کرتا ہوں کہ حشیش کو جس طرح اس نے استعمال کیا ہے وہ آج تک اور کسی کے دماغ میں نہیں آیا۔ میں مزمل آفندی کے دماغ پر جو حشیش کے اثرات ہیں وہ اتار دوں گا۔ کیا آپ اسے کوئی دوا پلائیں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے؟ نظام الملک نے پوچھا۔ ہاں، طبیب نجم نے جواب دیا، اسے دوائی پلائی جائے گی، لیکن آپ نے بتایا ہے کہ وہ قید خانے کی کوٹری میں بہت زیادہ اودھم بپا کر رہا ہے۔ آپ اسے دوائی کس طرح پلائیں گے؟ یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ ہاں محترم طبیب، نظام الملک نے کہا، میں نے ایک انتظام تو یہ کیا ہے کہ اس شخص پر قابو پایا جا سکے۔ ذرا ٹھہریں، میں معلوم کرتا ہوں کہ وہ آدمی واپس آیا ہے یا نہیں۔ نظام الملک نے دربان کو بلا کر پوچھا کہ وہ آدمی آیا ہے یا نہیں۔ دربان کو معلوم تھا کہ کس شخص کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ابھی ابھی آیا ہے۔ نظام الملک نے اسے کہا کہ اسے فوراً اندر بھیج دو۔ دربان کے جانے کی تھوڑی دیر بعد وہی آدمی جو قید خانے میں حسن بن صباح کا جاسوس بن کر مزمل آفندی کے پاس گیا اور اسے ٹھنڈا کر آیا تھا،
اندر آیا۔ کہو بھائی، نظام الملک نے اس سے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ سب ٹھیک کر آیا ہوں، اس شخص نے جواب دیا۔ وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ آئندہ اس کے کھانے پینے کا انتظام میں کروں گا۔ اس نے بخوشی یہ صورت قبول کر لی ہے۔ اس نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا ہے۔ آفرین، نظام الملک نے کہا۔ پھر وہ طبیب سے مخاطب ہوا۔ اب اسے وہ دوائی آسانی سے پلائی جا سکے گی جو آپ اسے دینا چاہیں گے۔ نظام الملک نے اس آدمی کو باہر بھیج دیا۔ میں آپ کو خبردار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، طبیب نے کہا۔ دوائی تو میرے پاس تیار ہے، یہ میرا پہلا تجربہ ہوگا۔ اس دوائی کا اثر یہ ہوگا کہ مزمل بے ہوش ہو جائے گا، یا یوں کہہ لیں کہ سو جائے گا۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ دوائی کی مقدار ایک آدھ قطرہ بھی زیادہ ہو گئی تو اس شخص کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ نہیں میرے بزرگ، شیمونا نے تڑپ کر کہا، اور طبیب کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر التجا کے لہجے میں بولی، ایسا نہ کہیں، جان لینی ہے تو میری لے لیں، موت واقع ہو تو میری ہو، مجھے کوئی طریقہ بتائیں، اگر کہیں تو میں اس کی کال کوٹری میں بند ہو جاتی ہوں، شب و روز اس کے ساتھ رہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ اسے واپس اپنی اصلی ذہنی اور جذباتی حالت میں لے آؤں گی۔ شیمونا بیٹی، نظام الملک نے کہا، ہم مزمل جیسے قیمتی آدمی کو زیادہ دیر تک ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں بھی تمہاری طرح مزمل کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ گھبراؤ نہیں لڑکی، طبیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ضرور ہی مر جائے گا، میں نے صرف اظہار کیا ہے ایک خطرے کا۔ ہمیں یہ خطرہ مول لینے دو، زیادہ تر کام تو تم نے کرنا ہے، اور یہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ محترم طبیب، نظام الملک نے کہا، آپ وہ دوائی دیں، صرف یہ خیال رکھیں کہ اس کی مقدار کم رکھیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جڑی بوٹیوں سے بنائی ہوئی دوائی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس دوائی میں کیا کیا ڈالا گیا ہے، طبیب نے کہا۔ یہ نایاب جڑی بوٹیوں سے بنی ہے جو ہمارے علاقے میں شاید ہی کہیں نظر آئیں۔ اس میں صحرائی سانپ کے زہر کا کشتہ بھی شامل ہے۔ اس میں کچھوے کی چربی بھی ایک خاص عمل سے گزار کر شامل کی گئی ہے۔ یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحرائی سانپ ملنا کتنا دشوار ہے۔ صحرا کہاں ہے اور کون وہاں سانپ کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے؟ بہرحال میں نے یہ سانپ حاصل کیا اور اس کا زہر نکال کر دوائی میں شامل کیا ہے۔ طبیب نے شیمونا اور نظام الملک کو کچھ ہدایات دینی شروع کر دی۔ سورج غروب ہو گیا۔ قید خانے کی رہداریوں کی مشعلیں جلا دی گئیں۔ کچھ دیر بعد قیدیوں میں کھانا تقسیم ہونے لگا۔ ایک سنتری نے مزمل آفندی کی کوٹری کا دروازہ کھولا اور خود ایک طرف ہو گیا۔ کوٹری میں وہ شخص داخل ہوا جو مزمل کو ٹھنڈا کر گیا تھا۔ اس نے کھانا اٹھا رکھا تھا۔ سالن اور روٹیوں کے علاوہ ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا تھا۔ مزمل یہ کھانا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تمہارے چہرے پر حیرت کیوں ہے؟ اس آدمی نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ آئندہ تمہارے کھانے کا انتظام میں کروں گا۔ تمہیں اب یہی کھانا دیا جائے گا۔ میں نے تمہارے فرار کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ تمہیں 2 یا 3 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ آرام سے کھانا کھاؤ اور یہ دودھ پی لو، میں جا رہا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات مزمل کے کان میں اتنی دھیمی سی کہی تھی کہ سنتری کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ کوٹری کا دروازہ پھر بند ہو کر مقفل ہو گیا۔ سنتری اس راہداری میں سے جس میں مزمل آفندی کی کوٹری تھی آہستہ آہستہ ٹہل رہا تھا۔ یہ اس کی اور اس جیسے سنتریوں کی ہر رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی، لیکن یہ سنتری جب مزمل کی کوٹری کے آگے سے گزرتا تھا تو اس کے قدم رک جاتے اور مزمل کو وہ سلاخوں میں سے غور سے جھانکتا تھا۔ مزمل کھانا کھا رہا تھا۔ سنتری دوسرے چکر پر آیا تو دیکھا کہ مزمل نے دودھ کا پیالہ منہ سے لگا رکھا تھا۔ سنتری آگے نکل گیا اور کہیں رک گیا تھا۔ کچھ وقت گزار کر وہ پھر راہداری میں آیا اور حسب معمول مزمل کی کوٹری کے سامنے آ کر بہت آہستہ ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ پیالہ فرش پر پڑا تھا۔ مزمل نے سارا دودھ پی لیا تھا اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا اور آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ سنتری 2-4 قدم آگے گیا اور رک گیا۔ وہ پھر واپس آیا تو دیکھا کہ مزمل فرش پر سو رہا تھا
اور اس کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ سنتری دوڑ پڑا اور راہداری سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہی شخص آیا جو مزمل کا دوست بن کر اسے کھانا اور دودھ دے گیا تھا۔ سنتری اس کے ساتھ تھا۔ اس کے اشارے پر سنتری نے دروازہ کھولا۔ وہ شخص اندر گیا اور مزمل کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے مزمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ مزمل بیدار نہ ہوا۔ دوسری بار اس آدمی نے مزمل کے سر کو ذرا زور سے ہلایا، پھر بھی مزمل کی آنکھ نہ کھلی۔ وہ آدمی اٹھا اور سنتری کو یہ کہہ کر تیزی سے نکل گیا کہ کوٹھری کو مقفل کر دو۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا راہداری سے نکلا، دوڑتا ہوا ہی قید خانے سے نکلا۔ باہر اس کا گھوڑا کھڑا تھا، اس پر سوار ہو کر اس نے ایڑ لگا دی۔ قید خانہ شہر سے ذرا دور ویران اور بنجر سے علاقے میں تھا۔ اس نے گھوڑا ملک شاہ کے دروازے پر جا روکا اور وہ کود کر گھوڑے سے اترا۔ وہ دوڑتا ہوا اندر چلا گیا۔ دربان اور محافظ کھڑے تھے لیکن انہوں نے اسے نہ روکا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص آئے تو اسے روکنا نہیں تھا۔ وہ ایک کمرے میں چلا گیا جہاں طبیب نجم مدنی، نظام الملک اور شیمونہ موجود تھے۔ کیا خبر ہے؟ نظام الملک نے پوچھا۔ بڑی اچھی خبر ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ وہی اثر ہوا ہے جو محترم طبیب نے بتایا تھا۔ وہ اتنی گہری نیند سو گیا ہے کہ میں نے اسے زور زور سے ہلایا، اس کے سر کو جھنجھوڑا، لیکن اس کے پپوٹوں میں ذرا سی بھی حرکت نہیں ہوئی۔ کیا وہ زندہ ہے؟ شیمونہ نے تڑپ کر پوچھا۔ ہاں وہ زندہ ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا میں اتنا احمق نظر آتا ہوں کہ مجھے سوئے ہوئے اور مرے ہوئے آدمی میں فرق معلوم نہ ہو؟ نظام الملک، طبیب نجم نے کہا، اسے یہاں لے آؤ۔ کچھ دیر بعد مزمل آفندی کی کوٹھری کا دروازہ کھلا۔ ایک چارپائی کوٹھری میں داخل ہوئی جس کے ساتھ 4 آدمی تھے۔ چارپائی فرش پر رکھ کر ان آدمیوں نے فرش پر پڑے ہوئے مزمل کو اٹھایا اور چارپائی پر ڈال دیا۔ اس میں بیداری کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ان آدمیوں نے چارپائی اٹھائی اور کوٹھری سے نکل گئے، پھر وہ قید خانے سے بھی نکل گئے۔ نظام الملک، طبیب اور شیمونہ بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ شیمونہ بہت ہی بے چین اور بےتاب تھی۔ اس کے حسین چہرے پر گھبراہٹ اور دل میں دعائیں تھیں۔ وہ بار بار باہر دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ لوگ مزمل کو اٹھائے ہوئے آ گئے اور چارپائی اسی کمرے میں لا رکھی۔ شیمونہ نے لپک کر مزمل کی کلائی پکڑ لی اور اس کی نبض محسوس کی۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان کا تاثر آ گیا۔ مزمل آفندی زندہ تھا۔ مزمل کو اٹھا کر پلنگ پر ڈال دیا گیا اور وہ آدمی چارپائی اٹھا کر کمرے سے نکل گئے۔ شیمونہ، طبیب نے مزمل کی نبض پر انگلیاں رکھے ہوئے کہا، خطرہ ٹل گیا ہے، نبض بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ اگر دوائی کا اثر وہ ہوتا جو میں نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے تو مزمل کی نبض اس وقت تک خاموش ہو چکی ہوتی۔ ہم چلے جائیں گے، تم یہاں رہو گی، اور اگر تمہیں ساری رات جاگنا پڑی تو جاگتے رہنا۔ میں نے تمہیں ساری بات بتا دی ہے اور اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ دودھ وہ رکھا ہے، یہ جاگ اٹھے تو پہلا یہ کام کرنا کہ اسے یہ دودھ پلا دینا، اور جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ یہ پھر سو جائے گا، اسے زبردستی بیدار کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم خود بھی سو جانا، یہ بہت دیر بعد کل دن کو کسی وقت جاگے گا۔ آج رات کے پچھلے پہر اسے کچھ بیدار ہونا چاہیے۔ اور شیمونہ، نظام الملک نے کہا، دروازے کے باہر 4 آدمی ہر وقت موجود رہیں گے۔ کوئی مشکل پیش آ جائے یا مزمل بیدار ہو کر پھر ہنگامہ بپا کر دے یا بھاگنے کی کوشش کرے تو یہ آدمی اسے سنبھال لیں گے۔ اب یہ سوچ لو شیمونہ، طبیب نجم نے کہا، اب تم پر منحصر ہے کہ اسے سنبھال لیتی ہو یا مزید بگاڑ دیتی ہو۔ تم خود عقل والی ہو اور مردوں کو لگام ڈالنا جانتی ہو، یہ تو پہلے ہی تمہاری محبت میں گرفتار ہے۔ شیمونہ نے انہیں تسلی دی کہ وہ مزمل کو سنبھال لے گی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے اور شیمونہ اس پلنگ پر بیٹھ گئی جس پر مزمل پیٹ کے بل پڑا تھا اور دھیمے دھیمے خراٹے لے رہا تھا۔